بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن ڈالا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ تم ان کے پاس اس وقت نہ تھے جب وہ اپنے قلم قرآ کے لیے ڈال رہے تھے۔ قرآن سورہ آل عمران 44۔ لوگ اگر کسی بات پر جھگڑا کریں اور پھر اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دیں اور قرآن ڈالیں تو حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از وسائل الشیعہ۔ نامعلوم معاملے میں قرآن اندازی کی جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ہر 100 سال بعد دین کی تجدید ہوتی ہے۔ خدا میری امت کے لیے ہر 100 سال کے شروع میں کسی ایک شخص کو بھیجتا ہے جو دین کی تعلیم کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ ہم اہل بیت رسول علیہ السلام میں پچھلے اماموں کے کچھ ایسے عادل جانشین ضرور ہوتے ہیں جو خدا کے دین میں غلو یا انتہا پسندوں کی ہوئی تبدیلیوں کو ختم کرتے ہیں اور جھوٹوں کے دین میں نئی باتیں داخل کرنے کو اور جاہلوں کی تعویلوں تشریحوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ ہر صدی میں خدا کے دین کی ذمہ داری کچھ عادل لوگ اٹھا لیتے ہیں جو دین میں کی ہوئی غلط تعویلوں تشریحوں اور جاہلوں کو دین میں داخل کی ہوئی باتوں اور غالیوں انتہا پسندوں کی ہوئی تبدیلیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور دین کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کو گندگیوں سے صاف پاک کر دیتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2۔ اقتصادیات و معاشیات۔ اسلام اور مسلمانوں کی بقا اور زندگی اس بات میں ہے کہ ان کا مالیات کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو ہر شخص کا حق جانتے پہچانتے اور سمجھتے ہیں اور مال کو نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تباہی اس میں ہے کہ ان کا مالیات کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے جو نہ کسی کا حق سمجھتے ہیں اور نہ اموال کو نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں، صرف اپنے ذاتی مفادات اور عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 4۔ جن لوگوں کے حکمران عادل ہوں اور چیزوں کو سستا رکھیں تو سمجھ لو کہ خدا تم سے راضی ہے۔ جب حکمران ظالم ہوں اور چیزیں مہنگی ہوں تو جان لو کہ خدا ان لوگوں اور ان کے حکمرانوں سے ناراض ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کافی جلد 5۔ کاروبار میں میانہ روی۔ میانہ روی سے اخراجات آدھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ میانہ روی کم مال کو بڑھاتی ہے جبکہ فضول خرچی کثیر مال کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو میانہ روی سے کام لیتا ہے اس پر اخراجات کا بوجھ نہیں پڑتا اور وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از من لا یازرہ الفقیہ۔ فضول خرچی سے مال چلا جاتا ہے اور اعتدال سے مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ جو اپنے اخراجات میں میانہ روی یا اعتدال سے کام لیتا ہے خدا اس کو بے نیاز غنی امیر کر دیتا ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تنبیہ الخواطر۔ شاید اسی لیے کہ میانہ روی خدا کو پسند ہے، یہ مال کا عملاً شکریہ ادا کرنا اور خدا کی عطاؤں کی قدر کرنا ہے، اور خدا نے فرمایا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور اضافے کروں گا۔ از قرآن۔ مگر میانہ روی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ کنجوس ہو جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از درا البحرہ۔ مومن کی سیرت ہر معاملے میں میانہ روی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ خدا کے نزدیک میانہ روی سے بڑھ کر خرچ کرنے کے معاملے میں کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 76۔ اعتدال پسندی، اچھی وضاقتہ اور نیک کاموں کی ہدایت حاصل کرنا اور دوسروں کو دینا
نبوت کے اجزاء میں سے ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تنبیہ الخواطر، قرآن کے قصے اور واقعات۔ قرآن کے قصے اس لیے بیان کرو تاکہ لوگ غور کریں، کیونکہ ان قصوں میں عقل مندوں کے واسطے سبق ہیں۔ یہ قصے گھڑے ہوئے نہیں ہیں، حقیقی انسانی تجربات ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہیں۔ پچھلوں کے حالات پر غور و فکر کرو کہ سخت مشکلوں میں ان کی کیا حالت تھی، اور جب ان میں پھوٹ پڑ گئی تو وہ کس طرح مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اسی لیے خدا نے عزت اور بزرگی کا لباس ان سے اتار لیا، یعنی عزت، غلبہ، حکومت سب جاتی رہیں۔ خدا نے اپنی نعمتیں اور آرام ان سے چھین لیا اور وہ تمہارے لیے سبق بن گئے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 192۔ قرآن کے بیان کیے ہوئے واقعات تمام واقعات سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہیں، یعنی بہترین سبق سکھانے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ قصاص۔ اے صاحبان ایمان، جو لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں ان کے بدلے میں قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ ہم نے تورات میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے ویسا ہی برابر کے بدلے کا زخم، مگر جو خطا معاف کر دے تو یہ ان کی خطاؤں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تورات۔ اے لوگو، قصاص جان کے بدلے جان لینے کے قانون کو زندہ رکھو، اس طرح تم حق کو زندہ رکھو گے اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اس طرح تم خود بھی محفوظ رہو گے اور دوسروں کو بھی سلامتی کے ساتھ رہنے دو گے، اور تم خود بھی صحیح سالم بچے رہ سکو گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از امالی شیخ صدوق، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے۔ القرآن۔ قصاص میں زندگی اس لیے ہے کہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس لیے وہ قتل سے رکا رہے گا۔ اس طرح قاتل مقتول دونوں کی زندگیاں بچ جائیں گی اور دوسرے لوگوں کی بھی جانیں بچ جائیں گی، کیونکہ سب کو معلوم ہوگا کہ قصاص واجب اور لازم ہے۔ اس لیے اپنی موت کے خوف سے وہ دوسروں کو قتل کرنے کی جرات ہی نہ کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ جس نے ایک آدمی کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو قتل کر دیا، یا اس نے زمین پر فساد کیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا بچایا، گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ کیا۔ القرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ نوٹ: رہا یہ کہنا کہ قاتل کو معاف کرنا اچھی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، معاف کرنا خداوند عالم کی صفت ہے، مگر عقلی طور پر ہر مقام پر رحم کرنا قابل تعریف نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی سنگ دل قاتل ہو جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو معاف کرنا دوسروں کو بے گناہ قتل کرانے کے مترادف ہے۔ قصاص کا مقصد انتقام لینا نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت، فتنہ و فساد کی جڑوں کو کاٹنا مقصود ہے۔ اب یہ کہنا کہ قاتل ذہنی مریض ہوتا ہے اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کا حکومت علاج کرائے، اس کے لیے صحیح تحقیق ضروری ہے کہ قاتل نے ذہنی بیماری سے مجبور ہو کر قتل کیا ہے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہر قاتل اس بات کو بہانہ بنا لے گا کہ اس نے ذہنی بیماری سے مجبور ہو کر قتل کیا ہے۔ اس طرح پورے معاشرے میں قتل کرنا عام ہو جائے گا، اس لیے کہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ اس بہانے سے اپنی جان بچا لے گا۔ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقامی دارد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔